خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خان صاحب آپ کے توسط سے اہل پاکستان کو بلکہ اہل بلوچستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس وطن کے باسی ہیں، آپ اس وطن کے فرزند ہیں۔ جیل و زندان سے آپ اور آپ کے والد صاحب گزرے ہیں۔ چلتن کا دامان، کوئی مردار کی پہاڑیاں، بولان کی وادیاں، یہاں کے سنگراخ چٹانیں، یہاں کے ریگزار اور ریگستانیں، یہاں کے غریب معصوم عوام کی بدحالی، یہاں پر لاپتہ افراد کے لواحقین، یہ گزشتہ 20 سال سے ہونے والی ہماری اس زمین پر خون کے ڈبے، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ہم یہاں آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن آج یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ آج اس قومی دھرنے کے اس دن میں موجود ہیں جب یہ کل قومی دھرنا ثابت قدمی کے ساتھ، اپنے جوش و ولولے کے ساتھ کوئٹہ کی جانب رواں دوا صرف اس لیے ہوگا، کسی بہت بڑے مطالبے کے لیے نہیں۔ ابھی تک وہ قومی حقوق کی جنگ میں ایسے کئی لانگ مارچ آئیں گے، ایسے کئی دھرنے آئیں گے، ایسی کئی مصیبتیں آئیں گی، ایسے کئی جیل اور زندان آئیں گے، لیکن یہ قومی مارچ اور دھرنا بلوچ اور پشتون سیاست کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ہمارے نوجوان فرزندوں کو جیل اور زندان میں، عقوبت خانوں میں، ہمارے ریگستانوں اور پہاڑوں میں ان کی مسخ شدہ لاشیں نہیں بھاگتی تھی، لیکن بلوچ خواتین جو بلوچ مردوں کے شانہ بشانہ اس قوم کی قومی حقوق کی تحریک میں شامل آلیں، اب انہوں نے براہ راست ہماری عورتوں کے دوپٹے، ان کی چادر اور ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ دھرنا ان کو یہ بتانا چاہتا ہے، یہ لانگ مارچ، کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ظلم اور بربریت کا یہ دور آگے چلنے والا نہیں ہے، اور آج کا یہ دھرنا، یہ جو قومی لانگ مارچ یہاں بیٹھا ہوا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اندازہ کریں کہ ہم نے ابھی تک بلوچستان کے گیس اور اس کے وسائل کی حساب کتاب کے لیے لانگ مارچ نہیں کیا۔ ہم نے ریکولنگ اور صندوق کے خزانوں سے نکلنے والی سونے اور چاندی کا حساب نہیں مانگا۔ ہم نے بلوچستان کے سنگ مرمر کا، بلوچستان کے وسیع وری ساحل کا، بلوچستان کے بدن سے پیدا ہونے والی معدنی دولت کا ابھی تک حساب نہیں مانگا۔ وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئٹہ جانے تک اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ بلوچستان کے عوام کا اور بلوچستان کے بلوچ پشتون عوام کے صبر کا پیمانہ ہے کہ وہ ابھی تک پرامن طریقے سے 9 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایک نام نہاد حکومت بلوچستان کے ترجمان نے صبح سویرے اس کو نیند سے اٹھا کے ایک اسکرپٹ اس کے ہاتھ میں دی گئی جو دھمکیوں سے بھرپور تھا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ سردار اختر مینگل بلوچستان کی مذمتی تحریک کی حمایت کر رہا ہے۔ سردار اختر مینگل کے جلسے میں ایک خاتون نے آ کر تقریر کی ہے جو قابل اعتراض ہے۔ سردار اختر مینگل کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ آپ نے کب قانونی کارروائی نہیں کی ہے؟ آپ نے بلوچستان میں غیر قانونی کارروائیاں کی ہیں۔ آپ غیر قانونی ماورائے عدالت قتل میں اکبر خان بگٹی سے لے کر آج تک آپ ملوث ہیں۔ بلوچستان کے وسائل کو غیر قانونی طریقے سے لوٹنے میں ملوث ہیں۔ بلوچستان کے میدانوں میں عوام کی مقصودہ لاشیں پھینکنے میں غیر قانونی طور پر آپ اور آپ کی حکومتیں ملوث ہیں۔ آپ ہمیں قانون کا درس دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ صبح 11 بجے ناشتے پہ لکھی گئی اسکرپٹ اور اس کے دھمکی آمیز لہجے سے یہ غیرت مند ڈریں گے؟ ارے خلی رے! کہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ 112 جنگیں لڑی ہیں۔ جب متحدہ ہندوستان کی اکثر قومیں انگریز کی فوج میں بوٹ پالش کرتے تھے، ارتلی کا کام کرتے تھے، ان کے قبر صاف کرتے تھے، یہاں کے غیرت مند بلوچ اور پشتون انہی پتھر پڑانے کپڑوں کے ساتھ برہن ابا پہاڑوں میں، انہی بودر بولان میں، افغانستان میں انہوں نے انگریز کی استعماریت اور اس کے سپاہیوں کا مقابلہ کیا۔
یہ تو شکر کریں کہ سردار اختر مینگل کا کاروان جمہوریت، آئین، قانون، انصاف، امن، عدالت کی باتیں کر کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور خان صاحب اب ممنون اور مشکور ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ خان صاحب قومی سلامتی کے نام پر ایک اجلاس ہوا اور مذائقے کی بات سنیں۔ جب وہ اجلاس ہوا اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فوجی آپریشن کرنی ہے یا 8 اسٹیٹ کی پالیسی متعارف کرنی ہے، جبکہ اس اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ایک نمائندہ بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ نمائندہ ہوتا ہے، یہ فارم 47 فارم 420 والے نہیں، ہم حقیقی نمائندوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں کیا باتیں طے پاتی ہیں، اس کے 10-11 نکات ہیں جو میں نے نکالے ہیں، وقت کی کمی ہے، کسی اور دن بیان کروں گا۔ آپ کی قومی سلامتی بلوچ کی قومی سلامتی کے ساتھ متصادم ہے۔ آپ کی قومی سلامتی کی پالیسی پشتون کی قومی سلامتی کے ساتھ متصادم ہے۔ آپ اپنی قومی سلامتی کو بلوچ کی پگڑی، بلوچ کی چادر، بلوچ کے وسائل، بلوچ کے حاکمیت کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں، ہم آپ کی قومی سلامتی کو دفاع کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی قومی سلامتی میری عورت کی چادر اور چار دیواری، میرے نوجوان کے لاش، میرے پہاڑوں کے وسائل، میرے وسیع و عریض جغرافے پر قبضے کیے، تو ایسی قومی سلامتی کی پالیسی کو نہ بلوچ تصدیق کریں گے نہ پشتون تصدیق کرتے ہیں۔ آج کے اس دھرنے کے توسط سے ہم بتاتے ہیں کہ ہم ابھی بھی آئین، قانون اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آئینی، قانونی، جمہوری، انسانی، اسلامی حق ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین پر ہم اگر ادھر سے جائیں کچھ لاکھ تک، اپنے پشتون بھائیوں کے پاس چاند تک جا کے دھرنا کرنا چاہیں، کسی کی باپ میں ضرورت نہیں ہے بے روک سے۔ آپ کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس بم ہے، بندوق ہے، خودکش حملہ ہوں گے، لیکن یہاں پر لاکھوں سینے، پشمہ بہت سینہ ان کو نشان اتنے ہوتا کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنے خودکش سینوں کا مقابلہ، یہاں پر حوصلہ مند عورتیں ہیں۔ ان قوموں کو اس وقت تک مجبور نہ کریں، اور اگر کل ایک بھی آنسو گیس کا شیل چلا، ہم حکومت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے درجنوں، سینکڑوں اور ہزاروں فورسز سے آپ بلوچستان کے عوام کو خوف و ہراس کا شکار بنانا چاہتے ہیں، وہ وقت ختم ہو گیا۔ وقت ہے مذاکرات کا، وقت ہے معاملہ فہمی کا، وقت ہے آئین اور قانون کے تحت قوموں کے ساتھ انصاف کا، وقت ہے ماورائے عدالت قتل عام کا ختم کرنے کا، وقت ہے قدرتی وسائل پر پشتون اور بلوچوں کو ان کے وسائل پر اختیار دینے کا۔ وقت کی کمی ہے۔ خان صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواب محمد خان شاوانی صاحب شاوانی قبیلے کے بہت بڑے جلوس کے ساتھ آ رہے ہیں، خالی اڑے بش میں پھیرے آؤ، اور جب وہ آئیں تو آپ لوگوں نے کڑے نہیں ہونا ہے، دول پڑے آرینڈو میں خالی پدی دول پڑے دول کپا ہو دول پڑے۔ اگر وہ آئیں گے ان کا بھرپور استقبال بھی کیا جائے گا۔ آپ نے کل کا دن آپ نے آج کر جانا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ہوں گے، ہمارے شیرخوار بچے بھی کل کے لانگ مارچ میں ہوں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو کل کے لانگ مارچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔